کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، عاد۔ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر جو آسمان سے بات کرتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط، قد بادلوں کو چھو لیتے اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ حقاف کی ریت میں ان کے شہری علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں سے زمین گونجتی تھی، رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی۔ گویا ان کا شہر زمین پر کوئی تاج ہو، اور وہ اپنی محفلوں اور بیٹھکوں میں اکثر ایک ہی بات کہتے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے، اور بزرگ فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ عاد کے لوگوں کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان کبھی وادی کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے اور اپنے آپ سے کہتے دیکھو ہوا ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ بزرگ لوگ اپنی نشست محفل میں فخر سے کہتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ وہ لوگ جب طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ عاد کے لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی بناوٹ عام انسان سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریا کے کنارے ان کے قدموں کے نشان آج بھی پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنی بلند ہوتے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھا اندر جا سکتے، اور ان کے برتن پتھر کے بنے ہوتے، اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جائے۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا اور ان کا تکبر بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، جو کہنے لگے اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہا کیا تم چاہتے ہو ہم اپنے باپ دادا کے مذہب چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر کہا میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز ان کے بازاروں، ان کے محلوں، ان کے دروازوں کے پاس جا کر آخری دعوت دیتے۔ کبھی ان کے سردار ہنس کر کہتے اگر تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کانپ کر گر چکے ہوتے۔ کبھی کوئی بچہ ان کی آواز کا مذاق اڑا دیتا اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے، کہیں انہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں بھر نہ جائے۔ ایک دن ہود علیہ السلام ان کی اسمبلی میں گئے، جہاں ان کے سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کا نظام دیکھ لو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ مگر ان کے سردار ہنس پڑے، یہ چھوٹے وعدے بند کرو، اگر عذاب آتا ہے تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے عاد کی وادی میں ایک عجیب منظر ہوا۔ رات کو آسمان میں ایک گہری آواز سنائی دی، نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، مگر وادی میں ایسے لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ عاد کے لوگ اس آواز کو سنتے اور آپس میں کہتے یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو کہنے لگے یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ تنبیہہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، مگر اتنی کم کہ صرف جانور بے چین ہوئے۔ دیکھو انسان ہنس پڑے، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ زمین کا آخری اعتراض تھا۔ پھر آیا اللہ کا فیصلہ، سب سے پہلے ان پر قحط آیا۔ 3 سال تک ایک قطرہ بارش نہ ہوئی، ندیاں سوکھ گئیں، کنویں جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، کب بارش آئے گی؟ لیکن آسمان سے جواب آیا خاموشی۔ پہلے سال انہوں نے کہا یہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں سوکھا دیں، خالی مٹھ کے دیواروں سے ٹکراتے، جانور پیاس کی وجہ سے گرنے لگے۔
तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गम हो गई जो कभी आसमान से टकराने का दावी करती थी। और जब लोग खुद हौद अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने उन्हें देखकर रविया नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ए कौम आद, उनमें से एक बादल चुन लो। सरदारों ने हंस कर कहा, काला बादल, इसमें पानी है, रहमत है। मगर इन्हें क्या पता, इस बादल में रहमत नहीं, कहर छिपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, चलाने लगे। देखो बारिश आ गई, लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया, दरख्त गर गए, जानवर उड़ गए, उनकी सारी मूर्तें, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर, सब हुआ में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बानहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हुआ में उड़ गए। उनके महल जो कभी सतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे दफन हो गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही, उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने फरमाया और आद को तबाह कर दिया गया सख्त गर्जदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली, और जब हुआ रखी तो सिर्फ सन्नाटा था। रह गई सिर्फ रेत का समंदर और गरे हुए तने जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें इन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े होकर तबाह शिदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतूर कौन, और अब उनकी जिंदा निशानी भी हुआ में बखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हिलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर इरम दबा हुआ है। एक गवाही के तौर पर जो कहती है, ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है।